السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان اور رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ سورہ الفاتحہ۔ سورہ الفاتحہ کی بڑی فضیلت ہے۔ اس سورت کا نام الفاتحہ اس کے مضمون ٹاپک سے مناسبت ہے۔ فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون یا کتاب یا کسی چیز کا افتتاح ہو، اوپننگ ہو۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ یہ نام دباچہ اور آغاز کلام کا ہم معنی ہے۔ اس کے زمان نزول کے تعلق سے یہ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ابتدائی زمانے کی صورت ہے، بلکہ معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے مکمل صورت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ یہی ہے۔ اس سے پہلے صرف متفرق آیات نازل ہوئی تھی، جو سورہ علق کی 5 آیتیں، سورہ مدثر کی 7 آیتیں وغیرہ شامل ہیں۔ اس صورت کا مضمون جو ہے یہ دراصل ایک دعا ہے جو اللہ نے ہر اس انسان کو سکھائی ہے جو اس کی کتاب یعنی قرآن مجید کا مطالعہ شروع کر رہا ہو۔ کتاب کی ابتدا میں اس کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم واقعی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پہلے خداوند عالم سے یہ دعا کرو۔ انسان فطرتاً دعا اسی چیز کی کیا کرتا ہے جس کی طلب اور خواہش اس کے دل میں ہوتی ہے، اور اسی صورت میں کرتا ہے جب کہ اسے یہ احساس ہو کہ اس کی مطلوب چیز اس ہستی کے اختیار میں ہے جس سے وہ دعا کر رہا ہے۔ پس قرآن مجید کی ابتدا میں اس دعا کی تعلیم دے کر گویا انسان کو یہ تلقین کی گئی کہ وہ اس کتاب کو راہ راست کی جستجو کے لیے پڑھے، یعنی سیدھا راستہ حاصل کرنے کے لیے پڑھے۔ طالب حق کسی ذہنیت لے کر پڑھے، حق کی تلاش کی ذہنیت لے کر جو ہے پڑھے، اور یہ جان لے کہ علم نالج کا سرچشمہ سورس خداوند عالم ہے، اس لیے اسی سے رہنمائی کی درخواست کر کے پڑھنے کا آغاز کرے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر کے جو ہے اس سورت کو قرآن مجید کا پڑھنے کا آغاز کرے۔ اس مضمون کو سمجھ لینے کے بعد یہ بات خود واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید اور سورہ فاتحہ کے درمیان حقیقی تعلق کتاب اور اس کے مقدمے کا سا نہیں بلکہ دعا اور جواب دعا کا سا ہے۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے بندے کی جانب سے، اور قرآن مجید اس کا جواب ہے اللہ کی جانب سے۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ دعا ہے بندے کی جانب سے، اور قرآن مجید اس کا جو دعا جو
اہدنا الصراط المستقیم جو دعا مانگ رہا ہے سورہ فاتحہ، تو اس کے لیے قرآن مجید اس کا جواب ہے۔ بندہ دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار میری رہنمائی کر، جواب میں پروردگار اللہ پورا قرآن مجید اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے وہ ہدایت، وہ گائیڈنس، وہ رہنمائی جس کی درخواست، جس کی ریکویسٹ تو نے مجھ سے کی ہے۔ یہ فاتحہ یعنی اوپننگ، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اب اس سورہ کی شروعات میں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اسلام جو تہذیب انسان کو سکھاتا ہے، اس کے قواعد میں سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ہر کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کرے۔ جو بھی کام کی ابتدا ہم کریں اللہ کے نام سے کریں۔ اس قاعدے کی پابندی اگر شعور، ہوش حواس، خلوص کے ساتھ اگر کی جائے تو اس سے لازماً 3 فائدے حاصل ہوں گے۔ اس سے بھی زائد ہو سکتے ہیں، لیکن منیمم 3 فائدوں کا تذکرہ مفسر نے ادھر بیان کیا۔ ایک یہ کہ آدمی بہت سے برے کاموں سے بچ جائے گا۔ بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنے سے انسان بہت سے برے کاموں سے بچ جائے گا، کیونکہ اللہ کا نام لینے کی عادت اسے ہر کام شروع کرتے وقت یہ سوچنے پر مجبور کر دے گی کیا واقع اس کام پر اللہ کا نام لینے میں حق بجانب ہوں۔ وہ سوچے گا، شعوری طور پر تو سوچے میں نے اللہ کا نام لے کر یہ کام شروع کر رہا ہوں، تو ظاہر ہے وہ اچھا کام کرنے کے لیے ہی سوچے گا۔ دوسری بات یہ کہ جائز اور صحیح اور نیک کاموں کی ابتدا کرتے ہوئے اللہ کا نام لینے سے آدمی کی ذہنیت بالکل ٹھیک سمت، ڈائریکشن اختیار کر لے گی، اور وہ ہمیشہ صحیح ترین نقطے سے اپنی حرکت کا آغاز کرے گا۔ صحیح ایک تو ڈائریکشن رہے گا اور صحیح نقطے سے اپنی حرکت کا آغاز کرے گا۔ تیسرا اور سب سے بڑا فائدہ بسم اللہ کہہ کر کام شروع کرنے کا یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے نام سے اپنا کام شروع کرے گا تو اللہ کی تائید، توفیق اس کے شامل حال ہوگی، اس کی صحیح میں برکت ڈالی جائے گی۔ جو بھی وہ کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا، اور شیطان کی فساد انگیزیوں سے اس کو بچایا جائے گا۔ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے تو وہ بھی بندے کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ وہ حدیث بھی ہم سنتے ہیں کہ اگر بندہ ایک بالش آگے بڑھتا ہے اللہ کی جانب تو اللہ ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے، اور بندہ چل کر جاتا ہے تو اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کا خیر خواہ ہے۔ وہ خالق ہونے کی حیثیت سے یہ چاہتا ہے کہ بندے کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے اس نے سارا انتظام کیا ہے، یوں ہی پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے، نمونے کے لیے انبیاء بھیجے اور ان کے ساتھ کتابیں بھیجی۔ یہ ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے فائدے منیمم 3 ہیں، اس سے بھی زائد ہو سکتے ہیں، لیکن اس خلوص، شعور اور احساس کے ساتھ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا الحمدللہ رب العالمین، تعریف اللہ ہی کے لیے جو تمام کائنات کا رب ہے، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ سورہ جیسا گزشتہ ہمارے مطالعے میں بات آئی، سورہ فاتحہ اصل میں تو ایک دعا ہے، لیکن دعا کی ابتدا اس ہستی کی تعریف سے کی جا رہی جس سے ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں۔ یہ گویا اس امر کی تعلیم ہے کہ دعا جب مانگو تو مہذب طریقے سے مانگو۔ یہ کوئی تہذیب نہیں ہے کہ منہ کھولتے ہی جھٹ اپنا مطلب پیش کر دیا۔ تہذیب کا تقاضا یہ ہے
کہ جس سے دعا کر رہے ہو پہلے اس کی خوبی کا، اس کے احسانات تک اور اس کے مرتبے کا اعتراف کرو۔ یہ ہے، یہ بھی ہے نا کہ دعا مانگو تو پہلے اللہ کی تعریف، پھر درود شریف، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مستند دعائیں سکھائیں وہ دعائیں ہم مانگنا چاہیے ہمیں۔ پھر تعریف ہم جس کی بھی کرتے ہیں دو وجہ سے کرتے ہیں، ایک یہ کہ وہ بجائے خود حسن اور خوبی اور کمال رکھتا ہو، قطع نظر اس سے کہ ہم پر اس کے ان فضائل کا کیا اثر ہے، دوسرے یہ کہ وہ ہمارا محسن ہو اور ہم اعتراف نعمت کے جذبے سے سرشار ہو کر اس کی خوبیاں بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ان دونوں حیثیتوں سے ہے، یہ ہماری قدر شناسی کا تقاضا بھی ہے اور احسان شناسی کا بھی کہ ہم اس کی تعریف کریں۔ اور بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ تعریف اللہ کے لیے ہے، جبکہ صحیح یہ ہے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ بات کہہ کر ایک بڑی حقیقت پر سے پردہ اٹھایا گیا ہے، اور وہ حقیقت ایسی ہے جس کی پہلی ہی ضرب سے مخلوق پرستی کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ دنیا میں جہاں جس چیز اور جس شکل میں بھی کوئی حسن، کوئی خوبی، کوئی کمال ہے، اس کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ کسی انسان، کسی فرشتے، کسی دیوتا، کسی سیارے، غرض کسی مخلوق کا کمال بھی ذاتی نہیں بلکہ اللہ کا عطیہ ہے۔ پس اگر کوئی اس کا مستحق ہے کہ ہم اس کے گرویدہ اور پرستار، احسان مند اور شکر گزار، نیاز مند اور خدمتگار بنے تو وہ خالق کمال ہے، نہ کہ صاحب کمال ہے۔ تو یہ جو ہے اس میں تفہیم میں ہمیں یہ پوائنٹس ملتے ہیں ضمن میں۔ فی ظلال القرآن کے اندر بھی بڑی تفصیل آئی ہے اس ضمن میں۔ بہرحال اس میں ایک ریفرنس ہمیں یہ ملتا ہے کہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے الحمدللہ میں شکر کا پہلو بھی لیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں استعمالات کے لحاظ سے اگرچہ حمد کا لفظ شکر کے مقابل میں زیادہ وسیع ہے، شکر کا لفظ صرف انہی خوبیوں اور انہی کمالات کا اعتراف کے موقع پر بولا جاتا جن کا فیض آدمی کو خود پہنچ رہا ہو، برعکس اس کے حمد ہر قسم کی خوبیوں، ہر قسم کے کمالات کے اعتراف کے لیے عام ہے، خواہ ان کا کوئی فیض خود حمد کرنے والے کی ذات کو پہنچ رہا ہو یا نہ پہنچ رہا ہو۔ تو اس وجہ سے اس کے ترجمے کا پورا حق ادا کرنے کے لیے تعریف کے لفظ کے ساتھ شکر کا لفظ بھی ملانا ہوگا، یا پھر شکر ہی کے لفظ سے اس کی تعبیر کرنا زیادہ مناسب رہے گا، تاکہ یہ صورت جس احساس شکر اور جس جذبے کی تعبیر ہے، جس جذبے سپاس کی تعبیر ہے، اس کا پورا اظہار ہو سکے۔ شکر کے لفظ سے سورے کا یہ پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ اور بھی تفسیر والوں نے لکھے ہیں آگے، وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، سورہ قصص آیت نمبر 70۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے لیے حمد ہے، پہلی زندگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ان نعمتوں کے ساتھ بندہ مومن پر اللہ کا ایک اور کرم یہ ہے کہ جب وہ الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے لیے اتنی بڑی نیکی لکھی جاتی ہے جو سب نیکیوں پر بھاری ہوتی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے، ترجمہ ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیان کیا کہ اللہ کے ایک بندے نے کہا، اے رب، تیرے ہی لیے حمد ہے جیسی کہ تیری بزرگ ذات اور عظیم اقتدار کے شایان شان ہے۔ فرشتوں کو سخت دشواری ہوئی،
وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ اسے کس طرح لکھیں۔ وہ اللہ کے پاس پہنچے اور عرض کیا، اے رب، ایک بندے نے ایک ایسی بات کہی ہے جسے ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، کیسے لکھیں؟ اللہ نے پوچھا کہ میرے بندے نے کیا کہا، حالانکہ وہ خوب جانتا تھا کہ اس کے بندے نے کیا کہا تھا۔ فرشتوں نے کہا، اے رب، اس نے کہا، تیرے ہی لیے حمد ہے میرے رب، جیسے کہ تیری بزرگ ذات اور عظیم اقتدار کی شایان نشان ہے۔ اللہ نے فرمایا، میرے بندے نے جیسا کہا ویسے ہی لکھ لو، یہاں تک کہ میرے پاس آئے تو میں اس کی جزا اسے دوں۔ یعنی اتنی جو ہے اس کی فضیلت ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریف جو ہے رب العالمین کے لیے، اور شکر کا پہلو اس کا شکر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں ہمیں عطا کیا ہے۔ مگر انشاءاللہ سلسلہ ہم اس کا جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ صحیح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔